اشد اللمات ہر فعل آج اشارے نہ کردہ باشد مبتدع بعد جو اشارے نے نہیں کیا کرنے والا کون ہوگا؟ بدعتی ہوگا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اذان شارع نے نہیں دی، نہ کروائی ہے نہ دلوائی ہے، کرنے والا بدعتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ احکام فی اصول الاحکام میں لکھا ہوا ہے والمتابعۃ کما تکون فی الفعل تکون فی الترک. اور بریلویوں کے خود علماء کے فیصلے سنیں، انوار ساتیہ میں بھی لکھا ہے جس کا ثبوت قرون مشہود لا بالخیر میں نہیں ہے وہ بدعت ہوگا. انوار ساتیہ بدعت مذمومہ نکالو، بدعت مذمومہ میں نے کہہ دیا مذمومہ کا کاری چند ایک حوالہ دے نکالیں. صدر صاحب ایم لوگوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. کاری چند بدعت مذمومہ کا ایک حوالہ کر دے مناظرہ میں. کس بات پر؟ اس لفظ پر کہ اذان پر قبر پر اذان دینا بدعت مذمومہ ہے. کس سے نکالوں؟ یہ ایک صحابہ سے اور اس کے بعد جو آپ نے حوالے جو دے رہے اس میں نکالو. سنیں جی بدعت برداشت کرو. موبائل پھر جی صدر صاحب کا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ صحابہ سے نکالیں کہ یہ بدعت مذمومہ ہے. بھائی جو عمل دور صحابہ میں ہوا ہی نہیں، دور صحابہ میں یہ عمل ہوا ہی نہیں، تابعین کے دور میں یہ عمل ہوا ہی نہیں. اور حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ افعال بہتر ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل سنت وہ ہیں کہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بنیاد الطالبین میں بھی لکھا ہے کہ صحابی کا طریقہ بھی سنت سمجھا جائے گا، اس پر ثواب ہوگا. اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ حضرات بدعت کو جائز قرار دیتے ہیں کس طریقے سے. حالانکہ مسلم کے اندر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من عمل عملا، مسلم شریف سنیں، من عمل عملا سننے والا، میں حدیث نبوی پڑھ رہا ہوں. اب سنیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. مسلم شریف صفحہ 77 جلد 2 نکال کر دیکھ لیں. میرے پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے جو ہم نے کام کیا ہے جو اس پر کے خلاف کرتا ہے، من عمل عملا، جو عمل کرتا ہے اس عمل کے خلاف جو ہم نے کیا ہے وہ رد ہے. رد کیا چیز ہوتی ہے جی؟ مردود. اور جو کرنے والا وہ بھی مردود. اب سنیں اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ صفحہ 6 ہے، حضور فرماتے ہیں بدعتی کا نہ نفل قبول، نہ فرض قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول. کس کا؟ بدعتی کا. اور زبیر صاحب یہ پہلی تقریر میں مان چکی ہے کہ یہ اذان دینا عمل بدعت مباح ہے. یہ بدعتی بنے ہیں، سنی نہیں بنے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد. میرے پیارے پیغمبر کی سیرت تمہیں نہیں اچھی لگتی ہے؟ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ وشر الامور محدثاتها وشر الامور محدثاتها وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. زبیر صاحب تو پہلی تقریر میں مان گئے تھے کہ یہ بدعت ہے. سنیں میں صحابی کی بات کرتا ہوں، آپ تو کبھی پتہ نہیں کہ دیوبند میں وہ بھی دھوکہ کر رہے ہیں. یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بالکل دھوکہ ہے. دیوبند کے اوپر دیوبند میں دھوکہ یہ ہے کہ دیوبند نے صاحب لکھا ہے کہ یہ اذان پر قبر بدعت ہے. میرا سوال سمجھیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو عمل دین کا صحابہ نے نہیں کیا اس کو نہ کیا کرو. ٹائم ہو گیا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بار بار ان کو استاد العلماء کہا گیا اور یہ بار بار یہاں پہ مطابعت کا لفظ مطابعت کو استعمال کرتے رہے. ٹھیک ہے، غیر یاد نے ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے دانے سن چلو بولو. یہ پیچھے تو عبارت مولانا نے پڑھی ہے، یہ بولو شادہ پڑھو پہلے وہ ذرا پڑھا دو میرا. فمن واظب علی فعل لم یفعلہ الشارع فهو مبتدع. ماشاءاللہ. اور آگے مولانا نے یہ عبارت نہیں پڑھی ہے وقد یقال پڑھاؤ
مولانا یہ نہیں ہے تا پڑھانے کا مقصد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے پڑھو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عبارت پہ غور کرنا یہ جرم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. وقد یقال تسلم انها بدعۃ لکنها مستحسنۃ استحبها المشائخ. جھوٹ بولے جیسا تو آکے تو جیسا آکے جیسا تو آکے کتنا جھوٹ ہے اور کاری چاند. چلو شادی اپنی بات کرو. اچھا مولانا نے کہا جو کام خیر القرون میں نہ ہو وہ کام بدعت ہے. یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کی 5ویں جلد ہے. مردہ کو قبر میں رکھنے سے پہلے قبر کی دیواروں میں کلمہ شہادت انگلی شہادت سے لکھ دینا. موضوع چھوڑ کے میں نے آزاد نکال کر آرام سے بیٹھو. یہ کیا قبر آپ اگر باتیں پڑھی کس سے ہو رہی ہے؟ باتیں پڑھی کا خلاف کر رہے ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں. جس طرح آپ برداشت کر خاموش درمیان مت بولے قبر صرف ایک حوالہ پیر جی کا پیش کر کے صرف ایک حوالہ صدر صاحب اذان پر قبر. ہم یہ کہہ رہے ہیں جس طرح کالو چاند نے اذان پر قبر جس طرح کالی چاند نے محاضرہ پیش کر 2.25 گھنٹے ہو چکے آج پیر اور ایک حدیث پیش نہیں کی تھی. فیلن تقریرن یہ مناظر بات کر رہے ہیں مولانا برداشت کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں جس طرح قاری چاند صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ جو حضور کے دور میں نہ وہ بدعت ہے وہ حرام ہے، تو یہ دکھائیں حضور کے دور میں دکھائیں حضور کے دور میں قبر کے اندر کلمہ کہاں لکھا گیا؟ نہیں لکھا گیا تو یہ حرام ہے. اور اس کو کیوں جائز کہہ رہے ہیں؟ حرام کام کو تمہارے جائز کہہ رہے ہیں. قانون کے اذان دینے کو پیش کرے گا کیسی صرف گزر گیا پیر جی قرآن چوں سنت چوں صحابہ بھی چوں تابعین چوں ائمہ مجتہدین چوں صرف ایک حوالہ پیش کر. خاموش ہو. ادھر ادھر دیا بات کام نہیں چلتا. ایک حوالہ پیر جی قرآن سنت صحابہ پورے مجمع میں کر رہا ہوں. ایک حوالہ پیش یہ درمیان میں بول رہے ہو. دیوار پر لکھنا ثابت کرتے ہیں مناظرہ کا فیصلہ ہو جائے گا. ہم آ جائیں گے اگر آپ ثابت کر دیں. ایک جگہ یہ ثابت نہیں اور تھوڑے نزدیک تسی جناب کوئی رولا نہیں. ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. چلو ٹائم شروع کرو. تھوڑے نزدیک اگر ازانہ سے کوئی رولا نہیں. خارج موضوع کیوں نہیں ہے؟ اور تسی اگے پیچھے ہو کے سیوا ہو جائے. تسی جو مرضی کرو جائے قرآن حدیث عمل کرو جائے نہیں. مولانا زبیر صاحب ہو یہ حوالہ دے رہے تھے کہ باہر لکھا ہوا ہے. انہوں نے پوری تقریر سن کے نو دی. اگر ایک بھی اذان پر قبر سے حوالہ جائز اور مستحب دا حوالہ پیش کرنے مناظرہ ختم کرنے ہیں، نہیں تو میں پیش کرنا. ابھی تک کوئی دلیل انہوں نے دی نہیں. یہ میں اپنے صدر صاحب سے قرآن اور حدیث سے سنیں جی حدیث مولانا دلائل آ جاتا ہے. حرام کی تعریف ہی نہیں آئی. صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، میں صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اب وہ موضوع سے باہر بھی بات کرے تھے. آپ نے بولیں گے کرنے دے، لوگ تو دیکھ رہے ہیں. ہاں ہوں جس میں سارا رولا مولانا محمد وبارک وسلم. پھر دارالعلوم دیوبند والی فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد اول ہم یہ کہتے ہیں کہ تعاون کی جگہ پہ آذان پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو محترم مفتی دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ تعاون کے مقام پہ یہ جو آذان ہے عمل مذکور اگرچہ حدیث و فقہ سے ثابت نہیں، لیکن بات طریقے اعمال مشائخ اس میں کچھ حرج نہیں، لیکن بات طریقے اعمال مشائخ اس میں کچھ حرج نہیں. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ملفوظات
جی عمل مشائخ است کے